وارن بفٹ 5,780 ارب روپے کا مالک ہے اور یہ دنیا کا 5واں امیر ترین انسان ہے۔ یہ شخص اس مقام تک آخر کیسے پہنچا؟ وہ کون سا فارمولہ تھا جس نے اس کو غربت اور مفلسی کے جال سے آزاد کروا کر سیدھا دنیا کا 5واں امیر ترین شخص بنا دیا؟ اس فارمولے نے نہ صرف وارن بفٹ کی زندگی بدلی بلکہ جس نے بھی اس فارمولے کو استعمال کیا آج اس کی زندگی بدل چکی ہے۔ اس سیکرٹ فارمولے کو دی بفٹ فارمولہ بھی کہا جاتا ہے اور آج ہم آپ کو اسی فارمولے کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے، لیکن یہ فارمولہ آپ کو اس وقت سمجھ آئے گا جب آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، وارن بفٹ ایک بزنس مین ہے۔ اس کو انویسٹمنٹ اور بزنس کے داؤ پیچ بہت ہی کم عمر میں سمجھ آ گئے تھے۔ جب وارن بفٹ صرف 7 سال کے تھے تو ان کو ایک کتاب نے بہت متاثر کیا اور اس کتاب کا نام تھا 1000 ways to make $1000، یعنی $1000 کمانے کے 1000 طریقے۔ جب وارن بفٹ 12 سال کا ہوا تو اس کے سر پہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کا جنون سوار تھا۔ 12 سال کی عمر میں یہ انسان بہت سارے کام ایک ساتھ کر رہا تھا، جیسا کہ کسی کی گاڑی دھونا، اخبار ڈیلیور کرنا، یہاں تک کہ یہ شخص چیونگم اور کوکا کولا کی بوتلیں بھی بیچا کرتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ اپنے دادا کی گروسری سٹور پہ بھی کام کرتا تھا۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد اس کو جو پیسے ملتے تھے ان پیسوں کو وارن بفٹ فضول خرچ کرنے کے بجائے پیسے جمع کرنے کو ترجیح دیتا تھا۔ ایک دن وارن بفٹ اپنے بال کٹوانے کے لیے حجام کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں رش لگا ہوا ہے اور جو لوگ وہاں اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے وہ بالکل فارغ بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ اس زمانے میں موبائل بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا ویرٹ نے سوچا کہ کیوں نہ اس دکان پہ تفریح کے لیے کوئی گیم رکھی جائے تاکہ لوگوں کا ٹائم بھی گزر جائے اور اس کا فائدہ بھی ہو جائے۔ وارن بفٹ نے $25 کی ایک پن وال خرید لی اور حجام والے سے بات کر کے وہ گیم اس کی دکان پہ رکھ دی۔ کیونکہ یہ وارن بفٹ کا پہلا بزنس تھا اس لیے وہ زیادہ ایکسائٹڈ بھی تھا۔ حیرت کے طور پر یہ وارن بفٹ اس گیم سے حاصل ہونے والے پہلے ہی دن کی آمدنی دیکھ کے حیران ہو گیا۔ اس گیم نے وارن بفٹ کو پہلے ہی دن $25 کا منافع دے دیا، یعنی پہلے ہی دن وارن کو اس کے مشین پہ لگائے ہوئے پیسے واپس مل گئے۔ یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اچھا منافع ملنے کے بعد پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ یہ پین بال گیم جتنے باربرز شاپ ہیں ان سب پہ رکھ دی جائے۔ جو بزنس اس نے $25 میں شروع کیا تھا اب وہ بزنس اس نے $1500 میں بیچ دیا۔ اس دور میں $1500 ایک بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ وارن بفٹ کو سٹاک خریدنے میں بہت دلچسپی تھی، لہٰذا 12 سال کی عمر میں اس نے جو بھی کمایا تھا اس نے سٹاک میں انویسٹ کر دیا۔ 15 سال کی عمر میں آج کل جو طالب علم اپنی پڑھائی پوری کر رہا ہوتا ہے اس عمر میں وارن بفٹ نے ایک زمین بھی خرید لی تھی۔ وارن بفٹ کو بزنس اور انویسٹمنٹ سے اتنی محبت ہو چکی تھی کہ اس نے کالج چھوڑنے کا بھی ارادہ کر لیا، لیکن اس کے والد نہ مانے اور وارن بفٹ کو اپنا کالج جاری رکھنا پڑا۔ پھر ایسے کئی آئیڈیاز وارن بفٹ کے ذہن میں آتے رہے اور وہ ان سب کو عملی شکل دیتا رہا۔ اس اسٹاک اور بزنس میں اپنا پیسہ لگاتا رہا اور اپنی دولت کو اور بڑھاتا رہا۔ آج وارن بفٹ دنیا کے بہترین انویسٹرز میں شمار ہوتا ہے۔ اور اب آتے ہیں وارن بفٹ کے فارمولے کی طرف۔ وارن بفٹ نے کامیاب ہونے کے 2 فارمولے بتائے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ زیادہ تر لوگ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، یا تو وہ ٹی وی دیکھتے ہیں یا وہ فارغ بیٹھے رہتے ہیں یا وہ فضول اپنا وقت گزارتے ہیں۔ وارن بفٹ کہتے ہیں کہ وہ اپنا 80% وقت کتابیں پڑھنے میں لگاتے ہیں، کیونکہ کتابوں میں کسی کامیاب انسان کا پورا نچوڑ موجود ہوتا ہے جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔